بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بیان بہت ہی خاص ہے۔ جہاں تک یہ میری آواز پہنچے، کون سنے گا اور کون نہیں سنے گا یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اپنی اپنی قسمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ مالک فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ وقال اللہ تعالیٰ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ پہلی آیت میں ایک حقیقی بات سامنے آئی۔ مالک فرماتا ہے کہ ہر انسان نے، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی اس نے مرنا ہے، آخر مرنا ہے، اور جو کچھ زندگی گزاری ہے اس کا بھرپور بدلہ۔ بڑی گہری نگاہ تھی اللہ تعالیٰ کی تمہارے اعمال کے اوپر، تمہارے عقیدے کے اوپر، تمہاری نیت کے اوپر، تمہارے الفاظ کے اوپر۔ ایک ایک چیز لکھی گئی، ایک ایک چیز کا ریکارڈ ہو رہا ہے، اور تمہارے مرنے کے بعد اس کا کیا اثر آگے چلتا رہے گا، چاہے اچھا ہے چاہے برا۔ جب تک وہ مکمل نہیں ہوگا یہ سلسلہ جاری رہے گا، آپ کے اعمال جاری رہیں گے جو آپ نے کیے ہیں، اور قیامت کے دن وہ سارا آپ کا کارنامہ حیات آپ کے اپنے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا کہ پڑھ اپنا نامہ عمل، یہ تو زندگی، یہ تیری ہے کارکردگی۔ لہٰذا بہت غور سے سننی ہے یہ بات۔ میں اپنے آپ کو بھی مخاطب ہوں، اپنے اہل و عیال سے بھی مخاطب ہوں، اور آئندہ آنے والی نسلوں سے بھی مخاطب ہوں، تاکہ پوری طرح حجت تمام ہو جائے، اور اس سلسلے میں یہ میرا پہلا اور آخری بیان سمجھا جائے کہ دیکھو 40 سال ہو گئے ہیں یہ دعوت اٹھی ہوئی ہے، تحصیل گجر خان، اہلیان چکری وکیلاں، اور پھر یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور آن گراؤنڈ بھی کافی دور دور تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، پہنچی بھی ہے، تحریروں کی شکل میں، بیانات کی شکل میں، کہ دیکھو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ سیرگاہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کر کے بڑی شدید آزمائش کے اندر ڈال دیا ہے، اور جس طرح چاہا اس نے امتحان لیا ہے، کسی کو دے کے جانچا ہے اور کسی کو نہ دے کے جانچا ہے، کسی کی صحت اچھی رکھی، کسی کو بیماری دی، کسی کو اولاد سے نوازا، کسی کو محروم رکھا، اور ہر جو حکم ہے اس کا فیصلہ ہے وہ حکیمانہ ہے، وہ رینڈم نہیں ہے، وہ اچانک نہیں ہو گیا، اتفاقی نہیں ہے، سوچ سمجھ کے الحکیم رب نے یہ نظام بنایا ہے۔ اس کا ایک دن اختتام ہے، اور پھر فیصلے کے بعد ایک گروہ نے جنت جانا ہے اور ایک گروہ نے جہنم جانا ہے، اور پھر ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ تو کھول کے بیان کیا گیا کہ دیکھو ہم نے جس ماحول کے اندر، جس معاشرے کے اندر آنکھیں کھولی تھی، وہاں یہی دیکھا کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے صلات پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عرس اور میلے بھی چل رہے ہیں، پیری مریدی بھی چل رہی ہے، درباروں پر بھنڈارے اور چڑھاوے بھی چل رہے ہیں، تعویذ بھی کبھی باندھ لیتے، کبھی پھر اتار کے پھینک دیا، امام زامن بھی باندھے دیکھا لوگوں کو، گھوڑے کو بھی کبھی مقدس دیکھا، گائے کو پوجتے ہوئے دیکھا، پیروں کی پنڈلیاں دباتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، اپنے والدین سے زیادہ ان کی خدمت کرتے ہیں، سیوا کرتے ہیں۔ پھر جمہوریت کا ایک پورا نظام ہے جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور زندگی کے اس آخری یعنی تجربات کے بعد اس نتیجے پر، اور یہی بات جب سمجھ آئی آج سے 40 سال پہلے کہ دیکھو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب شرک ہے، یہ شیطانی باتیں ہیں، یہ شیطانی طریقہ، یہ وہ طریقہ نہیں ہے جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو، اس شخصیت کو، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کے لیے نمونہ بنایا، اور بتایا کہ صرف یہ آخری نہیں ہے اس انداز سے، میرے ہر نبی کا یہی انداز تھا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ میں نے ہر نبی کو جس علاقے کے اندر، جس دور کے اندر، جس ماحول کے اندر
وہ آزاد قوم ہو، وہ غلامی کے اندر جکڑی ہوئی ہو، وہ معیشت کے اندر پسی ہوئی قوم ہو، جس انداز سے بھی وہ رہ رہے ہوں، ان کے اندر جب کبھی انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جس کو اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے وہ توحید کی بات ہے کہ اپنے مالک کے ساتھ اپنا معاملہ بالکل درست رکھو، اپنے مالک کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا ہے، اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکارنا ہے۔ واسطے وسیلے کوئی نہیں ہیں، اگر واسطہ وسیلہ دینا ہے تو اللہ کے اسماء الحسنہ ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، ان کا واسطہ وسیلہ دو، یہ ہے صحیح طریقہ۔ ہمیں ان پیروں نے، مولویوں نے جن واسطوں وسیلوں کے اندر ڈالا ہوا تھا، ہم دعائیں اس طرح مانگتے رہے جاہلیت کے اندر کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، فلاں کے صدقے۔ تو جب قرآن پڑھا ہے اور نبی علیہ السلام کی زندگی اور سیرت اور صحابہ کا انداز دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ غلیظ ترین شرک ہے، اللہ کی توہین ہے اس انداز سے دعائیں مانگنا، اور اس طرح دعائیں مانگنے کے بعد یہ امید رکھنا کہ اللہ جلدی قبول کرے گا یا لازمی قبول کرے گا، یہ الٹی بات سمجھا دی ہم ان پیروں مولویوں نے، بلکہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ تو یہ دعوت اٹھی تھی کہ یہ جو ہم 5 درباروں کو پوچھتے رہے ہیں، وہاں بھنڈارے بانٹتے رہے ہیں، اولاد ہو جائے تو وہاں دیے جلانے جاتے ہیں، حلوہ چڑھانے جاتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع کے اوپر وہاں پھیرا ہے، اور ہر خوشی غمی کے موقع کے اوپر ان کو ایسا ساتھ سمجھتے ہیں اللہ کی طرح۔ تو جو کچھ یہ کرتے رہے ان لوگوں کے ساتھ، اس سے توبہ کرنی ہے، اس سے معافی مانگنی ہے، اور یہ سب کچھ ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ پہلے اگر پیروں کو کھانا کھلاتے رہے ہیں یا اپنے پیر بھائی کہتے رہے ہیں، تو اب اس سے توبہ کرنے کے بعد ہم نے اب اپنے مومن بھائیوں کو، مومن جو اللہ کے مومن ہوں، جس طرح ہم ایمان لائے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں، شرک اور کفر کو چھوڑا ہے، تھوکا اس کے اوپر، اور ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہوا کہ اپنی بڑائی نہیں ہے، یاد رکھنا کہ ہم نے بڑے سمجھداری کا کوئی وہ معاملہ کیا ہے کہ بڑے ہم نے تحقیق کی تھی اور اس کے بعد ہم بڑے بہادر ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یقین کرو یہ صرف اور صرف اور صرف ہمارے مالک کا ہمارے اوپر احسان ہوا ہے، اور یہ 40 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا ہے۔ یقین کیجئے میں نے غور کیا، کم از کم یہ 4تھی نسل ہے جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ آج جو نوجوان ہیں، شادی شدہ ہیں، کتنے ہیں جن کے بچے ہو چکے ہیں، ان کے باپ کو بھی ہم نے دعوت دی، ان کے دادا کو بھی ہم نے دعوت دی، لیکن جس نے مانا اس بات کو، بہت کم لوگوں نے اس کو مانا ہے، اکثریت نے مخالفت کی ہے۔ تو یقین کرو وہ ایسے بربادی کے گڑھے کے اندر چلے گئے جنہوں نے اس بات کو نہیں مانا، اس توحید کی بات کو، رد شرک کی بات کو۔ وہ پیٹ رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، ان مولویوں اور پیروں کے اوپر لعنتیں بھیج رہے ہوں گے، اور جنہوں نے اس راستے کے اوپر ان کو ڈالا اور ایمان کی طرف نہیں آنے دیا، ان کو وہ کوس رہے ہوں گے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں بہنوں، وہ واپس نہیں آ سکتے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ جنہوں نے اس بات کو مانا ہے، چاہے وہ عمل میں آگے نہیں بڑھ سکے، لیکن اس بات کو انہوں نے مان لیا ہے کہ بات حق ہے۔ 2 گروہ بن گئے ہیں، ایک مومنوں کا گروہ ہے چاہے تھوڑے سے ہی، اور ایک مشرکوں کا گروہ ہے چاہے کثیر تعداد ہے ان کی، ہمارے گاؤں کے اندر بھی، تحصیل کے اندر، ضلع کے اندر، پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر، جہاں جہاں یہ شرک پھیلا ہوا ہے، جو بھی شرک کے اوپر مرتا جا رہا ہے، چاہے کسی منصب کے اوپر ہے، دولت والا ہے، منصب والا ہے، بادشاہ ہے، فوج ہے، افسر ہے، پولیس ہے، جو بھی ہے، یاد رکھیے اس ایمان کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ چاہے وہ جنگیں لڑتا رہا ہے، چاہے وہ مال و دولت خرچ کرتا رہا ہے، لیکن اگر وہ مومن نہیں ہے، اخلاق چاہے اس کا پوری دنیا میں اس کی تعریفیں ہوں، پوری دنیا نے مل کے اس کے جنازے پڑے ہوں، پوری دنیا کے پھول اس کی قبر کے اوپر نچھاور کر دیے گئے ہوں، سنگ مرمر سے اس کی قبر بنائی ہو، اس کا گنبد بنایا ہو، یہ ایمان اگر اس نے اختیار نہیں کیا ہے یا نہیں کرے گا، آئندہ والوں کے لیے بھی یہی ہے، قیامت تک آنے والوں کی یہی معیار ہے۔ اگر یہ والا ایمان وہ اختیار نہیں کرتے اور شرک سے اس طرح وہ بیزاری کا اعلان کر کے اس کے خلاف نہیں اٹھتے ہیں، تو یاد رکھنا بہت ہی خسارے کا سودا انہوں نے کیا ہے، چونکہ ہمارا مالک سورۃ العصر کے اندر بیان فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت خسارے میں، قسم کھا کے، زور دے کے، اس خسارے سے اور تباہی اور جہنم کے گڑھے سے اگر کوئی بچے گا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، خالص ایمان توحید اختیار کرے، رد شرک کے ساتھ، کفر بالطاغوت کے ساتھ، وعملوا الصالحات، پھر سے نیک اعمال ہیں، صلاۃ ہے، صوم ہے، حج ہے، عمرہ ہے، اور والدین کی خدمت ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہے، ساری چیزیں بعد میں ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ہے، اور پھر ابھی تیسری بات بھی ہے وتواصوا بالحق، حق بات کی تبلیغ کرنی ہے، کوئی مانے یا مانے، اس کو روکنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے، اور راستے میں تکلیفیں آئیں گی، صبر کرنا ہے، وتواصوا بالصبر، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو
صبر کی تلقین کرتے رہنا، جمے رہنا، کام نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔